الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ حمد و ثنا اللہ رب کریم کے لیے، درود و سلام و ذات اقدس اور مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام جاری ہے۔ آج کے اس سیشن میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کے حوالے سے بات ہوگی۔ آپ علیہ السلام کائنات کے امام ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ہادی بن کے آئے، امت کے ہدایت کا ذریعہ بن کے آئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دین میں سے ہے، ہمارے ایمان میں سے ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرتے، آپ کی تعظیم نہیں کرتے، آپ کا احترام نہیں کرتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری نہیں کرتے، تو آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے، آپ کا ایمان کامل ایمان نہیں ہے۔ تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، یا دین کا تقاضا یہ ہے، یا شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے، آپ کے ساتھ پیار کیا جائے، آپ کا احترام کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے۔ ایک حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح البخاری کے آغاز میں لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، آپ میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، دین والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک وہ شخص میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس وقت تک ایمان والا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، دین والا نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث سے پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے، یا پہلا مسئلہ محدثین نے اخذ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا فرض ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی مسئلہ نکالا ہے، یہی مسئلہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنا یہ فرض ہے، ہمارے فرائض میں سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تمام کائنات سے بڑھ کر محبت کی جائے، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کر، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر، اپنے بیٹوں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ ناس اجمعین، تمام انسانیت سے بڑھ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے، پھر انسان مسلمان بنتا ہے، ایمان والا بنتا ہے،
اور دیندار بنتا ہے. لیکن اگر رسول اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تو ہے مگر محبت کا جو درجہ ہے وہ کم ہے، اولاد سے زیادہ ہے، والدین سے زیادہ ہے اور ناس اجمعین سے زیادہ ہے، پھر بھی انسان مسلمان نہیں بن سکتا، پھر بھی انسان مسلمان نہیں بن سکتا، ایمان والا نہیں بن سکتا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمام انسانیت سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے. یعنی اگر والدین کو قربان کرنا پڑے رسول اللہ کی محبت کے آگے تو آپ والدین کو قربان کر دیں. اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے تو اپنی اولاد کو قربان کر دیں. اگر عزیز و اقارب کو رسول اللہ کی محبت کے آگے قربان کرنا پڑے تو آپ قربان کر دیں. تمام انسانیت سے بڑھ کر، تمام اپنے محبوب رشتوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اسی طرح کی تھی. صحابہ کرام نے رسول اللہ کی محبت کی خاطر اپنے بیٹے قربان کر دیے، اپنے علاقے قربان کر دیے، اپنے رشتہ داریاں قربان کر دی، اپنے والدین کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر دیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی جماعت قرار دیا. اولئک حزب اللہ. اللہ فرماتے ہیں یہ سچے ایمان والے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. یہ سچے ایمان والے ہیں. لہم درجات. ان کے لیے درجات ہیں، مغفرت ہے، رزق کریم ہے. کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے پر محبت کی، اس طرح محبت کی جس طرح کے شریعت کا تقاضا ہے، جس طرح کا تقاضا تھا اس طریقے پر محبت کی. اس سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور یہ بات قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ کی محبت ملے گی اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہ معاف فرمائے گا اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان. تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان تین چیزوں کو اپنا لیا جائے تو ایمان کی حلاوت ملتی ہے، ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، ایمان کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے. پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. کہ اللہ سے زیادہ رسول اللہ، ان یکون اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے مما سواہما، ساری کائنات سے بڑھ کر. جو کچھ مما سوا ہوگا، جو کچھ اللہ کے علاوہ یا رسول اللہ کے علاوہ ہے، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے تو ایمان کی حلاوت ملتی ہے، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے، ایمان کی لذت ملتی ہے، ایمان کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے، استقامت کا درجہ ملتا ہے جو سب سے بڑی دولت ہے. استقامت کا درجہ ملتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
فرمایا کہ جو رب اللہ کہتے ہیں پھر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے بندوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ایسے بندوں کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ایسے بندوں کے لیے کوئی غم نہیں ہے، غم نہیں تو خوشیاں ہیں، خوف نہیں تو امن ہے، اور فرشتے نازل ہوتے ہیں استقامت اختیار کرنے سے۔ تو اللہ کے ساتھ اگر آپ کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی محبت ہے، تو اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ان فائدوں میں سے ایک فائدہ اس حدیث میں موجود ہے کہ ایمان کی حلاوت ملتی ہے، ایمان کی تازگی محسوس کریں گے، آپ ایمان کا ذائقہ محسوس کریں گے، اور آپ کو استقامت کا درجہ ملے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان يحب المرء لا يحبه الا لله ولرسوله، کہ مومن کے ساتھ محبت، ایک انسان کے ساتھ محبت، انسانیت کے ساتھ محبت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، انسانیت کے ساتھ محبت۔ اگر آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے عباد کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اس سے بھی ایمان کی حلاوت ملے گی، اس سے بھی ایمان کی تازگی ملے گی، ایمان کی مٹھاس اور لذت آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا، اور جو لوگ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے۔ اور تیسرا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر سے نفرت، اور کفر سے نفرت آپ کریں، اور اتنا نفرت ہونی چاہیے جس طرح کے آگ کے اندر کودنا آپ مکروہ جانتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، کفر کے ساتھ آپ کو نفرت ہونی چاہیے، کفر سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے، اور کفار کے عمل سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے۔ تو یہ تین اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ پہلا عمل اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی جائے، اور دوسرا عمل اللہ کے عباد، اللہ کی مخلوق، انسانیت کے ساتھ محبت، اور تیسری بات یہ ہے کہ کفر سے نفرت ہونی چاہیے۔ یہ تین اعمال ایسے ہیں کہ ایمان کی حلاوت آپ کو ملے گی، ایمان کی مٹھاس آپ کو ملے گی۔ یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا فائدہ اس حدیث کے اندر موجود ہے، اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے مزید رکھتا ہوں۔ ایک اعرابی اور دیہاتی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ اعرابی، اسے عربی میں اور حدیث کی کتابوں میں اسے اعرابی کہا گیا ہے۔ اعرابی اور دیہاتی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا، متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تستعد الساعہ، قیامت کی تیاری کیا کی ہے آپ نے؟ قیامت کا پوچھتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، قیامت کب آئے گی، قیامت کی آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ ما تستعد الساعہ، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی عمل نہیں ہے،
میں اعمال میں بہت پیچھے ہوں، اعمال میں بہت پیچھے ہوں، لیکن ایک بات میں کرتا ہوں، ایک بات میں کہتا ہوں، لیکنی احبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ سے محبت کرتا ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، دنیا میں انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احبہ، یہ قانون بیان کر دیا، یہ پورا قانون ہے، یہ مکمل اصول ہے، ایک مکمل ضابطہ اس حدیث میں بیان کر دیا گیا۔ المرء مع من احبہ، دنیا میں انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ کو کفار سے محبت ہے تو قیامت کے دن کفار کے ساتھ، اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے تو قیامت کے دن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ اور صحابہ کرام چاہتے تھے، ان کی اولین یہ ترجیح ہوتی تھی، وہ خواہش کرتے تھے کہ قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اللہم انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، صحابہ کرام سوال کرتے تھے، صحابہ کرام دعائیں کرتے تھے۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا چاہیے، آپ مانگیں، جو آپ چاہتے ہیں میں آپ کو دوں گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قیامت کے دن آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور سوال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہی سوال ہے۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہی سوال ہے، میں یہی چاہتا ہوں، میری یہی خواہش ہے کہ قیامت کے دن جنت میں آپ کا رفیق بن جاؤں، آپ کا ساتھی بن جاؤں، جہاں آپ ہوں گے وہاں آپ کے پڑوس کے اندر مجھے جگہ مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمہ اعنی بکثرت السجود، میں تیرے حق میں دعا کروں گا، آپ سجدے زیادہ کریں، کثرت سجود اختیار کریں، آپ سجدے نوافل اللہ کا قیام زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ قیامت کے دن جنت میں آپ کو میری رفاقت نصیب ہو جائے گی۔ اس حدیث میں دو فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ ہے کہ جنت ملے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا سب سے بڑا فائدہ جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن ہم جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ اور اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالی جنت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں رفیق بنا دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں ساتھی بنا دے، آپ کی مصاحبت نصیب ہو جائے، آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، آپ کی معیت نصیب ہو جائے، آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے جنت میں۔ اس سے بڑھ کر اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں، اپنے نفس سے زیادہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر اپنے نفس سے بھی زیادہ آپ میرے سے محبت کریں گے تو پھر ایمان نصیب ہوگا۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت آپ کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اپنے نفس سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثالیں اور ان کی زندگیاں
آپ کے سامنے موجود ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مکہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی مثال آپ کے سامنے ہے، حضرت عمر فاروق کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ یہ مہاجرین صحابہ تھے۔ مہاجرین شریعت میں انہیں کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی۔ ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد صرف اور صرف دین تھا۔ انہوں نے اب حضرت عبد الرحمن بن عوف جنہوں نے اپنی تجارت چھوڑ دی، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنے سارے معاملات اور معمولات زندگی مکہ کے اندر جو تھے وہ سب چھوڑ دیے، کس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر۔ اور جب یہ صحابہ کرام وہاں مدینہ جو ہے ہجرت کرتے ہیں، مدینہ پہنچتے ہیں، تو انصار نے انہیں مرحبا کہا۔ جو مدینہ میں رہنے والے صحابہ تھے انہیں انصار کہا جاتا ہے، یعنی دین کے مخلص ساتھی، دین کے مخلص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھی انصار۔ انہوں نے صحابہ کرام کو مرحبا کہا۔ اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ اور پھر مدینہ منورہ کے اندر سب سے پہلی جو جنگ پیش آئی، غزوہ، اسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ جنگ بدر کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ جنگ بدر کے اندر باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہیں، یعنی بیٹا اہل کفار سے ہے اور جو باپ ہے وہ اہل ایمان میں سے ہے۔ باپ اور بیٹا آمنے سامنے ہیں اور معرکہ ہو رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ حضرت معاذ اور معفز چھوٹے چھوٹے بچے حضرت ابن مسعود کے پاس پہنچتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کا آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ ابو جہل رسول اللہ کا دشمن ہے، اور جو رسول اللہ کا دشمن ہے وہ اللہ کی زمین پر، اللہ کی دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ سامنے آ رہا ہے، میں نے اشارہ کیا تو حضرت معاذ اور معفز دونوں بچے، لیکن محبت کا جذبہ دیکھیے، ابو جہل کی طرف دوڑے اور ابو جہل کے اوپر وار کیا اور اسے گرا دیا اور اس کا خاتمہ کیا، اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے پیچھے جذبہ کیا تھا؟ جذبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جذبہ تھا۔ آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ اللہ کا، رسول اللہ کا دشمن ہے۔ ابو جہل کا خاتمہ کر دیا۔ صحابہ کرام کی جماعت نے، مہاجرین نے، انصار نے، صحابہ نے، صحابیات نے، بچوں نے، عورتوں نے اپنی ساری قربانیاں پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق ہے اور دوسری طرف سے ان کے بیٹے محمد بن ابی بکر ہیں، یعنی وہ کفار کی طرف سے ہیں۔ یہ دونوں باپ اور بیٹا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ رسول اللہ کا دشمن ہے بیٹا۔ میرے بھائیوں، جب تک یہ جذبہ محبت کا ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اختلفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اگر آپ کو باپ سے زیادہ محبت ہے، اولاد سے زیادہ محبت ہے، بھائی سے زیادہ محبت ہے، اپنے خاندان سے زیادہ محبت ہے، اپنے گھر سے زیادہ محبت ہے، تجارت سے زیادہ محبت ہے، تو پھر اللہ فرماتے انتظار کرو میرے عذاب کا، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔
میرا عذاب آ جائے گا تمہارے اوپر، رات کے وقت یا دن کے وقت، کسی وقت بھی میرا عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے۔ اور اس دور کے اندر عذاب کی مختلف صورتیں موجود ہیں میرے بھائیوں، عذاب کی مختلف شکلیں موجود ہیں۔ دین سے بیزار کہ دین کے قریب نہیں آ رہے لوگ، یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے کہ آپ دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے فتنے، آزمائشیں، امتحانات، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، امن نہیں ہے، خوف کی فضا ہر وقت قائم ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ساتھ کتنا محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا رب ہے وہ بھی اپنے رسول سے محبت کرتا ہے۔ کس طریقے سے؟ فلا و ربی کا، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنو، لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں مانتے، آپ سے فیصلے نہیں کراتے، اور جو رسول اللہ فیصلہ فرمائیں جب تک اس پہ راضی نہیں ہوتے، اور راضی ہونے کے بعد آپ پر صلاۃ اور سلام نہیں بھیجتے، آپ پر صلاۃ اور سلام نہیں بھیجتے، پر میں اس وقت تک لوگ مومن نہیں ہو سکتے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم۔ لہذا میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور جس طرح صحابہ کرام نے محبت کی تھی اس طریقے پر محبت ہونی چاہیے۔ اور محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر عمل کیا جائے۔ یہ محبت کا پہلا تقاضا ہے۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پہ عمل نہیں کرتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو رسول اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے اتباع کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اسے اطاعت کہتے ہیں۔ مکمل قرآن، یعنی قرآن جو ہے وہ ان آیات سے بھرا ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، رسول اللہ کی بات مانو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اگر رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتے تو تمہارے اوپر ہمارا عذاب آ جائے گا، تمہارے اوپر ہمارا عذاب آ جائے گا۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو رسول اللہ کی بات نہیں مانتے کہیں ان پر فتنے نہ آ جائیں، ان پر آزمائشیں نہ آ جائیں، ان پر عذاب علیم دردناک قسم کا عذاب نہ آ جائے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ایسے لوگ جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں ہم ان کو جہنم میں گرائیں گے، ہم ان کو جہنم میں پھینکیں گے، اور جہنم بہت بری آرام گاہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، اور آپ کی پیروی کی جائے، اور آپ کی اطاعت کی جائے۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا تقاضا یہ ہے، محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے، آپ کے سامنے اسم مبارک آئے تو آپ صلاۃ بھیجیں اور سلام بھیجیں، درود اور سلام۔ درود اور سلام کا فائدہ یہ ہے، صحیح مسلم میں دو فائدے ایک حدیث میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلا فائدہ فرمایا کہ تمہارے غم ختم ہو جائیں گے، اور دوسرا فائدہ یغفر ذنبک، فرمایا تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ حضرت عبید نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر حدیث پیش کر رہا ہوں،
حضرت ابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا سارا ٹائم آپ کے لیے قربان کرتا ہوں، آپ پر درود بھیجوں گا، آپ پر سلام بھیجوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے کہا کہ اے ابی بن کعب، اگر آپ مجھے زیادہ ٹائم اور سارا ٹائم دیتے ہیں تو تمہارے غم مٹا دیے جائیں گے اور تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے، آپ درود پڑھا کریں، آپ صلات پڑھا کریں، آپ سلام پڑھا کریں۔ اس سے درجے بلند ہوتے ہیں، اس سے گناہ جو ہے مٹتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میری امت کا بہت بخیل ہے وہ شخص کہ جب میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود اور سلام نہیں پڑھتا، فرمایا کہ وہ سب سے بڑا بخیل شخص ہے۔ من ابخل الناس، کہ بخیل کون ہے؟ فرمایا اللہ رسول بہتر جانتے۔ فرمایا میری امت کا بخیل وہ شخص ہے کہ جب میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود اور سلام نہیں پڑتا۔ لہذا میرے بھائیوں، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، آپ کا کہنا مانیں، آپ کی سیرت جیسی اپنی سیرت بنائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو جیسی اپنی گفتگو بنائیں، رسول اللہ کے عمل جیسا اپنا عمل بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی اپنی زندگی بنائیں، اپنے گھروں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نافذ کریں، اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں، اور اسی طریقے سے اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے حوالے سے آپ گفتگو کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے آئیڈیل جو ہے وہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی فہم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسی سیرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔